وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور سورہ یاسین وہ جاری ہے. سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم کھا کر فرمایا انک لمن المرسلین. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے والقرآن میں جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، کہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو رسولوں کا ایک پورا سلسلہ جاری کیا جن کی ابتدا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے، تو آپ بھی اس ایک سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور آپ رسولوں میں سے ہیں. اور اس سے جو اہم ایک ہمارے سامنے نقطہ وہ سامنے آتا ہے کہ سب کو اللہ رب العزت نے چن کر اس امتوں کی طرف بھیجا ہے. رسول کا مطلب ہے بھیجے جانے والے، یعنی سب کو اللہ رب العزت ہی نے بھیجا ہے. اور جس طرح باقی تمام رسول آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسے تمام باقی رسول بشر ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، بنی آدم سے ہیں، تو آپ کو بھی کہہ کر کہ لمن المرسلین، کہ البتہ تحقیق آپ بھی یقیناً رسولوں ہی میں سے ہیں، یعنی آپ بھی بشر ہیں، آپ بھی انسان ہیں. اس لیے بے شمار یہاں پر تاکیدیں کی گئی ہیں. ان یہ تاکید کے لیے ہے اور لام تاکید ہے، اور یہاں پر تاکیدیں بیان کر کے، اور یہ خود اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تاکید ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر خود اپنے کلام کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اور فرمایا کہ رسولوں میں سے جو ہے علی صراط مستقیم، وہ سب کے سب ایک سیدھے راستے کے اوپر ہیں. اور سیدھا راستہ جو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور اس چیز سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے، جو جنت کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رسولوں کی اتباع شروع کر دے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک اتباع نہیں کرتا ہے، جب تک تمام رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، اور خصوصاً نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں سمجھتا ہے، تو اس وقت تک وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. اور جب تک وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی ہی بہترین انداز میں یہ واضح کر دیا ہے تمام انسانوں کے لیے کہ انسان جو کچھ بھی آگے بھیج رہا ہے، فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، کہ ہم لکھ رہے ہیں ہر اس چیز کو ما قدموا، جو تم آگے بھیج چکے ہو، یعنی جو تم نے عمل کر لیے ہیں، وآثارہم، اور جو تمہارے عمل پیچھے رہ گئے ہیں، ہر چیز کو ہم نے لکھنا ہے اور ہم ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے ہر چیز کا احصاء کر رکھا ہے فی امام مبین، امام مبین کے اندر. تو یہاں پر امام مبین یہ اصل میں لوح محفوظ کا ایک نام ذکر کیا گیا ہے. لوح محفوظ معروف نام ہے، اور امام مبین یعنی امام کہتے ہیں جو سامنے ہو، جو لیڈنگ ہو، جو آگے ہو آپ سے، یعنی وہ سب سے آگے کتاب ہے، انسانوں کے اعمال سے بھی آگے. انسان اعمال بعد میں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے اس کے اندر لکھ رکھا ہے، ہر چیز کا احصاء ہم نے اس کے اندر کر رکھا ہے. اور یہی لوح محفوظ، اس کا ایک اور نام ام الکتاب بھی ہے. تو یہ مختلف نام ہمارے سامنے لوح محفوظ کے آتے ہیں.
اور اس لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. اس میں تمام انسانوں کے نام ہیں، ان کے اعمال، ان کے یعنی کام ہیں، ان کی وجوہات ہیں کہ وہ کام کیوں اور کس طرح سے کیے ہیں یا کریں گے، اور اسی طرح کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون جنت میں کیوں جانے والا ہے، کون جہنم میں کس وجہ سے جانے والا ہے. تو یہ ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کے اندر لکھ رکھی ہے. اور یہ جو لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، احصا اس کا کر رکھا ہے. تو احصا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا احاطہ، یعنی کسی چیز کا احاطہ کر لیا جائے تو اس کے اوپر احصا کا لفظ بولا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال اللہ کے احاطے کے اندر ہیں، یعنی کوئی عمل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نام، کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اس احاطے سے باہر ہو. ہر چیز اس کے اندر ہے، اور اللہ کا علم جو ہے ان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جو چیز گھیرنے والی ہوتی ہے وہ باہر ہے، اور اس کے اندر ایک محدود مقدار کے اندر، ایک حد کے اندر باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کو احاطے کے اندر شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہر چیز احاطے کے اندر ہے، ہر چیز ہمارے گھیرے کے اندر، ہمارے علم کے اندر ہے، اور اللہ کا علم اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی یہ چیز تو وہ ہے جو انسانوں کے اعمال ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے کے اندر احصا اس کا کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قریے والوں کی مثال بیان کی. اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان کے سامنے ایک قریے، ایک بستی، ایک شہر والوں کے حالات بیان کیجیے. تو یہ شہر کون سا ہے، وہ شہر کہاں پر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی ہے، کیونکہ وہی بات کہ نام اصل میں اہم نہیں ہے، کام اہم ہے. اس کے اندر جو نصیحت اور باز ہے ہمارے لیے وہ اصل میں اہم ہے. اور اللہ فرماتا ہے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جب اس کے اندر دو رسول اللہ رب العزت نے وہاں پر بھیجے ہیں. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، اور جب دونوں رسول ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، ان کی تکذیب کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا، تو اللہ رب العزت نے ان کی تقویت کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے ایک تیسرا نبی بھی وہاں پر بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. یعنی ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام یہاں پر تین کا صیغہ ہے، اور تین جمع کے اندر عربی کے اندر آتا ہے، یعنی سب کے سب رسولوں نے وہاں پر ایک ہی بات کی ہے. یعنی وہاں پر لڑائی نہیں ہے کہ جناب میں کوئی اور بات کر رہا ہوں اور دوسرا رسول کوئی اور بات کر رہا ہے اور تیسرا کچھ اور بات کر رہا ہے. سب رسولوں کا ایک ہی اصل میں مقصد، سب رسولوں کا ایک ہی پیغام ہے، اور سب نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ہم اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اور ان کے مقابلے میں ان کے جواب کے اندر جو کفار کا طرز عمل ان کا قول ہے یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے تمام قوموں نے ایک ہی طرح کی بات کی ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کی ہے. یہ ان رسولوں کے اوپر اعتراض دیکھیے کیا ہے. وہ اعتراض ان کا یہ ہے کہ ایک بشر ہم پر رسول کیسے بنا دیا گیا ہے. آج دیکھیں، آج امت محمدیہ کے اندر بھی یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب قرآن کریم کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تو ان لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کو نوری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ اصل میں کفار کا بھی یہی اعتراض رہا ہے، اور یہ پچھلی بہت سی صورتوں کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہی اعتراض بار بار یہ کفار ایک ہی جیسا اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان، اس کو ہمارے اوپر کس طرح سے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر رحمان نے نازل کیا ہے ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. خیر، یعنی اس طرح سے یہ لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے چل کر ایک بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. تو شہر کے ایک دور کنارے سے، اقصا کہتے ہیں بہت دور جو پچھلی سائڈ پہ ہو، یعنی شہر کے ایک دور دراز علاقے سے، بڑے باہر کے علاقے سے، آؤٹ سکرٹس جس کو کہہ سکتے ہیں، ارد گرد سے، وہاں سے ایک انسان بھاگتا ہوا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، کہ ان رسولوں کی اتباع کرو. اس سے یہاں پر بہت سے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک پہلا نکتہ کہ یہ کہ اس ایک ناصح اور ایک خیر خواہ شخص کا پھر یہاں پر اللہ نے نام نہیں بتایا ہے، اور اس کا کام بتا دیا ہے، لہذا کام اہم ہے، نام اہم نہیں ہے.
اور اصل میں اس کے بعد دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اقصل مدینہ کیوں کہا ہے، ایک شہر کے دور علاقے سے کیوں کہا گیا یہاں پر، یعنی یہ بات بتانے کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ تو اصل میں مقصد یہ ہے کہ اکثر جو شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شہروں کے اندر زمینیں زیادہ مہنگی ہیں، زیادہ امیر لوگ رہ سکتے ہیں، اور جو ذرا بیچارے کمزور طبقہ ہے وہ شہروں کے ارد گرد کے علاقوں میں رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ اکثر رسولوں کے اوپر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کمزور قسم کے، غریب قسم کے لوگ اور اس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور وہ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں، رسولوں کے پیغام کے اوپر لبیک کہتے ہیں، لیکن اکثر جن کے پیٹ مالوں کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں، یعنی اکثر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پیسہ سر چڑھ کے بولتا ہے، ان کا تکبر، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اقتدار والا سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ رسولوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی شہر کے دور علاقے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسولوں کی تم کو یہ ان کی اتباع کرو۔ اور دوسرا یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو اگر کوئی نیک بات، صحیح بات پتہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ شخص جو ہے رسول حالانکہ موجود ہیں اور رسول اپنی دعوت تبلیغ اور دعوت دین کر رہے ہیں، لیکن یہ شخص ان رسولوں کی مدد کے لیے آتا ہے اور ان کی دعوت کے اندر ان کی توثیق کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی بڑی اہم بات ہے کہ جس شخص نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے ایک اور بات یہاں پر آتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے لوگوں کا خیر خواہ ہے، کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی ہے اور وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو اس نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اے میری قوم تم ان لوگوں کی اتباع کرو، اور اس کے ساتھ ایک دلیل بھی دی ہے کہ انسان جب بھی بات کرے دلیل کے ساتھ کرے۔ انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ اتبعوا ما لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ دو دلیلیں یہاں پر دی ہیں کہ ایک تو یہ دلیل کہ یہ تم اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی یہاں پر تمہارے سے یہ گلے نہیں انہوں نے رکھے ہیں، تجوریاں نہیں بھر رہے ہیں، بلکہ تم سے تو کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری ان کے اوپر دلیل اس نے دی ہے وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو راستہ دکھایا ہے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دینے والے ہیں، تو تم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور ساتھ اپنی دلیل بھی دی ہے کہ میں بھی ان کو ماننے والا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کو نہ مانوں، اور میں اللہ رب العزت جس نے پہلی دفعہ ہمیں پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ یعنی ساتھ اپنے آپ کا ایمان کو بھی ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو میں بھی مانتا ہوں، تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم بھی اس کو مان جاؤ۔ اور یہاں پر فرمایا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر بھی جانا ہے۔ اور فرمایا آیتخذ من دونہ آلہہ، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتے ہو؟ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دور نہیں کر سکتا ہے۔ ولا ینقذون، فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہوں تو اس صورت میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں اس راستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان کے سامنے حق بھی رکھ دیا ہے اور اپنا موقف اور اپنا جو ہے اپنا منہج بھی بتا دیا ہے، اور فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتا ہوں لہٰذا میری بات کو سنو، اس کے اوپر دھیان دو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی ہے، بلکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کی اتباع کرنے والا شخص آ گیا ہے، یہ تو انہی کی سائیڈ لے رہا ہے، تو ان کو اچھا خاصا پیٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی کمال بات، ایک طرف ان کو ابھی شہید کیا گیا ہے، ان کا آخری قول کیا ہے؟ انی آمنت بربکم، یعنی ایمان کے اوپر شہادت ہوئی ہے، ایمان کے اوپر موت نصیب ہوئی ہے، اور ان کو دعوت دین کے اوپر ان کو موت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ فوراً فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، یعنی یہاں پر اب انتظار بھی نہیں ہے، جو شخص شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنی جان دی ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اب تمہارے لیے وہ لائن نہیں لگے گی، اب تمہارے لیے وہ معاملات نہیں ہے کہ روحیں علیین اور سجین میں جائیں گی، بلکہ اللہ رب العزت ایسے شہداء کی روحوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر مہمانی عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ کہا گیا ہے۔ قال یا لیت قومی، اور دیکھیے کمال بات تو یہ ہے کہ یہ شخص وہاں جا کر بھی ٹلتا نہیں ہے، اب جنت کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے، اللہ کی جنت حاصل کر چکا ہے، لیکن وہاں پر بھی کہتا ہے کہ ہائے کاش اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی قوم والوں کی فکر وہاں پر بھی ستا رہی ہے۔ کہتا ہے یا لیت قومی،
کاش میری قوم یعلمون وہ جان جاتی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنا بہترین اجر عطا فرمایا ہے، بما غفر علی، اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اور اللہ رب العزت نے مجھے کتنا معزز بنایا ہے، کتنی میری عزت یہاں پر ہوئی ہے، کاش میں اپنے لوگوں کو بتا سکوں، کاش میری قوم یہ چیز جان جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بعد الموت جو ہے اس کے حوالے سے دلیل دی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض ارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو ان کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے لیے دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے بصائر ہیں۔ اللہ نشانی پیش کرتا ہے کہ ان کے لیے زمین ایک جو مردہ زمین ہوتی ہے، آپ وہاں سے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ سفر کیا ہوگا، انسان کبھی کسی جگہ سے گزرے کوئی ایسے موسم کے اندر کہ جب گرمیوں کا موسم ہے اور اس میں بارش اور پانی نہیں ہے، تو وہاں پر بنجر ویران زمین پڑی ہے، اور پھر دوبارہ وہاں سے گزرتا ہے تو ہریالی ہی ہریالی ہے۔ تو انسان کیونکہ اللہ رب العزت بارش کے ذریعے بارش برساتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے اور وہاں پر ہریالی اگاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اللہ رب العزت اس میں سے پھر فائدہ بھی نکالتا ہے، اس میں سے دانے نکلتے ہیں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر اس کو وہ کھاتے ہیں۔ تو اصل میں اس زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ انسان کس طرح سے، یعنی جب انسان سب کو اللہ رب العزت سب کو موت دے دے گا تو اللہ رب العزت کے لیے بڑا ہی آسان ہے، اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ مردے اپنی قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے کہ جیسے پودا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، تو مردے بھی زمین کے اندر سے اس طرح سے اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ہی عمدہ مثال یہاں پر اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے اعتبار سے دے دی کہ جس طرح اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اس میں سے بیجوں کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے درخت اور پودے وہاں سے نکال سکتا ہے، زراعت نکال سکتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ انسان کو دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور یہ بھی اصل میں آخرت کی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کی ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے وہ مانوی ہو یا چاہے وہ حصی چیز ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو دن ہے تو رات ہے، اچھائی ہے تو برائی ہے، اور اسی طرح ایمان ہے تو ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے یعنی بکریاں ان کے اندر جوڑے ہیں، اور یعنی انسانوں کے جوڑے ہیں، ہر چیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جوڑا بنایا گیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان یعنی جو بھی چیز جوڑوں کے اندر ہے وہ جوڑے کے بغیر وہ اس قابل وہ اپنا مقصد کھو دیتی ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں سے صرف ایک ہو تو یعنی جوڑا جب مکمل نہیں ہوتا تو اس کے بغیر جو ہے اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن جب یہ جوڑا بنتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی برکت سے ان سے بہت سے مرد اور عورت ان سے پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر اس کا فائدہ اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پودے ہیں، جب یعنی دو پودے اگر ان کا جوڑا موجود ہے تو پودے پھل دیتے ہیں، اگر پولینیشن نہ ہو سکے، آپ سائنٹیفک انداز میں اس کو جانتے ہیں کہ اگر جوڑا نہیں ہے، اگر پولینیشن کے لیے دونوں طرف سے چیزیں نہیں ہیں تو پولینیشن نہیں ہوتی ہے اور کوئی پھل حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی اصل میں مثال اصل میں آخرت کی بھی ہے، جب دنیا ہے تو دنیا کا پھر جوڑا بھی ہونا چاہیے، جب ہر چیز کا جوڑا موجود ہے تو پھر یقیناً دنیا کا بھی جوڑا موجود ہے، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اور یعنی جب انسان دنیا کو مانتا ہے تو پھر اس کے جوڑے کو کیسے بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی جوڑا ہے اور وہ آخرت کا جوڑا ہے۔ اور اسی طرح جب جنت ہے تو جنت کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ دوزخ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات اس آیت کے اندر وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز سبحان اللہ سے کیا ہے، فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ شروع میں سبحان اللہ کر اصل میں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز کا جوڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس چیز سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کو جوڑے کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اللہ فرماتا ہے اللہ وتر یحب الوتر، اللہ رب العزت اکیلا ہے اور وہ وطر کو یعنی طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بعد الموت اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑی ہی عمدہ بہترین مثالیں دے کر اپنے قرآن کا اعجاز بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن کس طرح سے مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھاتا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن کوئی شاعری کی کتاب ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر بازی شعر گوئی نہیں سکھائی ہے، اور نہ ہی یہ ان کو لائق ہے، یعنی کسی رسول کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو شعر و شاعری سکھائے۔ شعر و شاعری کی وہ ویلیو، وہ قدر و منزلت، وہ حیثیت نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو اصل میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک قرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، ذکر یہ ایک نصیحت ہے، اور مبین یہ ایک بڑی واضح کھلی کتاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ قرآن کریم یہ ایک واضح اور بین کتاب ہے، اور یہ ایک نصیحت پکڑنے والی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اور اس قرآن کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو شاعری ہے بعض اوقات بالکل بے مقصد قسم کی شاعری ہوتی ہے، اس کے اندر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، آپ پورا دیوان پڑھ لیں اس کے اندر فضولیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ جو چند شعراء جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دے رکھی ہے اور وہ صحیح بات کرنے والے ہیں، ورنہ ہم سورۃ الشعراء میں ان کی تفصیل پڑھ آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم اس کا مقصد کیا ہے، فرمایا لِيُنذِرَ، تاکہ یہ ڈرائے کن کو، بڑی اہم بات ہے، غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بہت ہی اہم ایک نقطہ ملتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ آج ہم نے اس قرآن کریم کو مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے کہ قرآن کریم اپنے لحاف کے اندر، زلجان کے اندر بند پڑا رہتا ہے، خوبصورت اس کو لحاف اس کو یعنی خوبصورت قسم کے کپڑوں کے اندر لپیٹ کر بڑی اونچی بڑی مقدس جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس کی عزت اور تکریم یقیناً کرنی چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس کو اتارا کب جاتا ہے؟ جب کوئی شخص مر جائے، تو سارے گھروں سے قرآن کریم اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مردوں کے لیے کتاب ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے تاکہ یہ ڈرائے کس کو؟ حیّن، زندوں کو، تاکہ یہ ڈرائے۔ اللہ رب العزت نے یہ خود کتاب بھی زندہ ہے، یہ ایک زندہ کلام ہے، یہ ایک مردہ کتاب کی طرح اور شاعری کی طرح نہیں ہے جو ایک مردہ پن جس کے اندر ہوتا ہے، بلکہ ایک زندہ کلام ہے۔ جب بھی آپ اپنے مسئلے کو، اپنے دماغ میں آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ کے پاس آپ کسی جگہ پر اٹک گئے ہیں، آپ کو اپنی سٹریس میں سے نکلنا ہے، آپ اس قرآن کو کھولیں، یہ قرآن کریم آپ کے مسائل کا حل بتائے گا، ایک زندہ کتاب کی طرح یہ آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ یہ ایک کلام ہے، یہ محض صرف ایک کتاب، لکھی ہوئی کتاب جیسے دیگر کتابیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہے، اور یہ ایک زندہ کتاب کی طرح زندوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ ہماری امت نے اس کو ایک مردوں والی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک مفسر کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتیں دل کو جگا نہ سکیں، انسان کو ڈرا نہ سکیں، تو وہ انسان سمجھ لے کہ وہ آدمی اصل میں میت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کو پڑھ کر کسی کو ڈر نہیں لگتا ہے، اگر قرآن کریم کو پڑھ کر پھر بھی کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس انسان سمجھ جائے کہ وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زندوں کو تو ڈراتی ہے، مردوں کو نہیں ڈراتی ہے۔ تو انسان کیونکہ مر چکا ہے، اس کا اندر اس کا نفس جو ہے وہ مر چکا ہے، اس کے دل کے اوپر زنگ پڑ چکا ہے، اس کے دل کے اوپر تالے لگ چکے ہیں اور اس کا دماغ بند ہو چکا ہے، اس لیے یہ قرآن اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قرآن یہ زندہ کے اوپر اثر کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس کو ایک ٹیسٹ پیپر کے طور پر بھی دیکھیں، اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر بھی چیک کریں۔ قرآن مجید کو اگر پڑھ کر آپ کا دل نہیں لگتا ہے، اگر قرآن کریم کو پڑھ کر ڈر نہیں لگتا ہے، اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو جان جائیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اور اس کی تلاوت اور اس کے اندر اپنے دل کو لگایا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے باس بعد الموت کے حوالے سے ایک اور دلیل دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ اگائی ہے، سب درخت کے ذریعے سے تمہیں آگ دی ہے اور تم اس کے ذریعے سے سینکتے بھی ہو، یعنی اس سے ہیٹ حاصل کرتے ہو، اس سے مختلف کام لیتے ہو، یعنی جیسے کھانا پکانا اور اس طرح کی چیزیں۔ اصل میں یہاں پر ایک تو یہ کہ اس میں بھی باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ایک سبز چیز ہے، ایک سبز درخت آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر جلانے کی کوشش کی جائے تو جلتا نہیں ہے،
کیونکہ جب تک لکڑی بالکل خشک نہیں ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے جل ہی نہیں سکتی، اس کے اندر پانی موجود ہے، وہ جلتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس سے اگر آگ کو پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت موت کے بعد زندگی کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت اس کے اوپر قادر ہے۔ اور دوسری اس کے اندر ایک سائنٹیفک نقطے بھی ہیں، بلکہ دو سائنٹیفک نقطے اس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ اس کے اندر اصل میں اللہ رب العزت نے آکسیجن کا ذکر کیا ہے، یعنی بعض جو جدید جو مفکرین ہیں انہوں نے اس کے اندر سے آکسیجن کی بھی دلیل لی ہے، کیونکہ جو سبز پودے ہیں، جو سبز چیزیں ہیں، وہ آکسیجن پیدا کرتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ جذب کرتی ہیں اور آکسیجن کو ہمارے لیے چھوڑتی ہیں۔ اور آج سائنس یہ جانتی ہے کہ یہ جو آگ ہے، یہ جو ہیٹ ہے، آگ اور آگ کو پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ آکسیجن ہے۔ آکسیجن ہوتی ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، تو یقیناً یہ سبز درخت آگ کو پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرا، اس حوالے سے ایک دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ عربوں کے اندر اصل میں ان کے پاس دو درخت ہوا کرتے تھے، دو پودے ہوتے تھے، جن میں سے ایک کو مرخ کہتے ہیں، میم ریخے، اور دوسرا اس کو کہتے تھے افار۔ تو یہ مرخ اور افار جو ہیں یہ دو درخت، ان میں سے ایک مؤنث اور ایک مذکر درخت تھے۔ ان کی وہ ٹہنیاں لیتے اور ان کو کاٹتے تھے تو ان کے اندر سے پانی نکلتا تھا، یعنی ہری بھری ٹہنیاں، ان کے اندر سے پانی ٹپک ٹپک کے گرتا تھا، اور جب ان کی ٹہنیوں کو رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اس سے اصل میں یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ عربوں کے وہ دو درخت ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے جو آگ پیدا کی ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کہ جس طرح اللہ سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی بات بھی کی ہے کہ جس نے ان کو تخلیق کیا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے؟ اور یہ اصل میں بہت ہی آسان چیز ہے، انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ اللہ اس کے بارے میں بھی سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ کیا تم زیادہ خلق کرنے میں، تخلیق کے اندر زیادہ شدید ہو، زیادہ پیچیدہ ہو، یا پھر آسمان کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ اور یقیناً آپ دیکھیں آسمان کے اندر اتنے اتنے بڑے ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گلیکسی کے اندر بلین اور ٹریلین ستارے ہیں، اور بلیک ہولز اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ رب العزت ان کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انتم اشد خلقا، کیا تم کو بنانا، تمہیں پیدا کرنا کوئی زیادہ مشکل چیز ہے؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم اس زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے بہت چھوٹی سی ایک مخلوق ہو۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اور پھر اپنی اسی تخلیق کی قوت کو اللہ رب العزت نے مزید اس کی دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ آسان کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے اس کے اندر بہت لمبی چوڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان یقول لہ کن فیکن، اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کن کا مطلب ہے ہو جا، اور وہ چیز کیا کرتی ہے؟ فیکن، تو لہٰذا وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے صرف آرڈر جانے ہیں، اللہ نے حکم دینا ہے کہ سور میں پھونکا جائے اور سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل جائیں، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ باہر نہ نکلے، ہر چیز باہر نکل آئے گی۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن جلدوں کو، انسان کے جسموں کو آرڈر کرے گا کہ بولا جائے، اور انسان کے جسم بولنا شروع ہو جائیں گے، انسان کے اپنے جسم، اپنے ہاتھ، اپنی جلد، انسان کی سکن، انسان کی آنکھیں، انسان کا منہ، انسان کے بال، ہر چیز بول بول کر بتانے والی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف کہنا ہے کہ بولو اور وہ بولنا شروع ہو جائے گی۔ انسان، اللہ کہتا ہے کہ کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات ہمارے سامنے آتی ہے، اور سورۃ الصافات، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقفوہم انہم مسئولون۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ڈانٹ کا انداز ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ان جہنمیوں کو، جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ظلم کیا ہے، نبیوں کی تکذیب کی ہے، شرک کیا ہے، اللہ کی قدر کو جانا نہیں ہے، جب یہ میدان حشر میں سے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، تو اس جگہ پر اللہ رب العزت ان کو کہیں گے وقفوہم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ٹھہراؤ، روکو انہیں، سٹینڈ ہیئر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وقفو، یعنی کف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے پاؤں سے ہلنا نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اور فرمایا
کیوں؟ انہم مسئولون، کہ ابھی تو ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کا صرف رزلٹ بتا دیا جائے گا اور یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، بلکہ باقاعدہ کھڑے کر کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہونے والی ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی ڈراؤنی قسم کی آیت ہے کہ انسانوں کو کھڑا کر کے اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت نے کوئی بات پوچھ لی انسان جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ کس کی مجال اللہ رب العزت کے سامنے؟ اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں سورۃ النبا کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جبریل امین جو اللہ رب العزت کا پیغام لے کر انبیاء تک آتے رہے ہیں، جبریل امین بھی، روح القدس بھی اس دن خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بول سکے اور کوئی ایک بھی کلمہ اپنے منہ سے نکال سکے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ جنتی جو ہیں، جنتیوں کو بے شمار نعمتیں دی جانے والی ہیں، اور جنتیوں کو جو ایک نعمتوں میں سے ایک مرکزی نعمت جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بارہا ذکر کیا ہے، وہ ہیں جنت کی حوریں۔ اللہ رب العزت ان کے حوالے سے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، یعنی نگاہوں کو نیچے کرنے والی، نیچی نگاہیں والی، یعنی بڑی ہی باحیا قسم کی حوریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وہاں پر ان کو ملنے والی ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے جمال کو نہیں ذکر کیا ہے کہ جناب ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کے رنگ اس طرح کے ہوں گے۔ سب سے پہلی صفت جو ان کی بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ کتنی پاک دامن ہوں گی کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کبھی انہوں نے آنکھیں نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ان حوروں کی صفت ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کأنہن بید مکنون، اور اب ان کے جسمانی حسن کی بات کی ہے کہ ان کی رنگت اس طرح کی ہوگی، ان کا انداز اور وہ اس طرح کی ہوں گی کہ جیسے چھپایا ہوا ایک بڑی ہی حفاظت سے رکھا ہوا کوئی انڈا ہے۔ یعنی انڈے کے اندر کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر بے عیبی ہوتی ہے، اور اتنا یعنی سینسیٹیو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھوکر مارنے سے ٹوٹ سکتا ہے، یعنی اتنی سینسیٹیو، اتنی خوبصورت اور اتنی سفید رنگت والی۔ اور اللہ رب العزت نے یعنی ایک جملے کے اندر اس کے اندر پوری کی پوری کہانی اس کے اندر بیان کر دی ہے۔ اور اس طرح کے انڈے بھی وہ کہ جو چھپائے گئے ہیں، جن کو یعنی بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جنتیوں کی جنت میں جانے کے بعد حیرت کا عالم اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ایک آیت کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے افما نحن بمیتین، یعنی کیا ہم اس جنت میں آ گئے ہیں تو اب کیا واقعی ہم کبھی بھی نہیں مریں گے؟ کیا یہ واقعی ہمیشگی کی جنت ہمیں دے دی گئی ہے؟ یعنی اتنی خوشی ہے ان کو، اور اس خوشی کا عالم یہ ہونے والا ہے کہ وہ حیرت زدہ ہیں، اور وہ اس زندگی کو دیکھ کر اور اس زندگی کو پا کر بہت ہی خوش ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اور کیا واقعی یعنی دوبارہ کبھی موت آنے والی نہیں ہے؟ اور کیا واقعی ہمیں جہنم سے اور عذاب سے بچا لیا گیا ہے؟ یعنی وہ ان چیزوں کے اوپر اتنے حیرت زدہ اور اس سچ ہونے کے اوپر جس کی تصدیق وہ پہلے کرتے رہے ہیں، وہ آج اس کو جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ بہتر ہے یا پھر زقوم کا درخت؟ اب اصل میں جہنم کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، اور اس کے والے سے اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ جنت جس کے اندر یہ پہنچ گئے کیا یہ بہتر ہے یا پھر وہ زقوم کا درخت جو ان کو ملنے والا تھا؟ اگر یہ غلط کام کرتے، اگر یہ جہنم میں چلے جاتے تو وہ وہاں پر مل سکتا تھا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اور کیوں نہ آزمائش ہو کہ اس کی اصل، اللہ فرماتا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی تہوں کے اندر سے ہیں، یعنی یہ جہنم کی تہوں کے اندر سے نکلنے والی جڑوں کا یہ درخت ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے جو پھل ہیں اور اس کے اوپر سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، اور وہاں پر یہ ان کو کھانا ہی پڑے گا، وہ اس کو یہاں پر جہنم کے اندر کھانے والے ہیں۔ فمالئون منھا البطون، اور صرف کھانا نہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹوں کو بھر لیں گے۔ دیکھیے ایک کانٹوں والا درخت ہے اور انتہائی کڑوا، اور جہنم کی اصل سے جس کا پھل نکل رہا ہے اور جو جہنم کی اصل سے نکل رہا ہے، وہ جب کھائیں گے اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر ان کے اوپر
یعنی کھانے کے ساتھ جیسے مشروب اور پانی پیش کیا جاتا ہے، ان کے اوپر گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اور پھر جب یہ کھانا پینا ختم کر لیں گے تو پھر ان کو دوبارہ جہنم کے ڈھیروں کے اندر سے وہاں پر دوبارہ داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جب خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خواب دکھایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں، تو اس حوالے سے یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہ اصل میں جملہ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب ان کا بیٹا اپنے والد کے ساتھ بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی یہاں سے ایک تو امتحان کے کڑے ہونے کی علامت پتہ چلتی ہے کہ ایک بیٹا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بہت ہی ادھیڑ عمری میں ہوئی ہے، اور جب یہ بیٹا ہو چکا تو اب اس کو اللہ رب العزت ذبح کرنے کا حکم دے رہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترنے والے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ بیٹا آپ کے ساتھ بھاگنے کے قابل ہو، تو یہاں پر دو لفظ بڑے غور طلب ہیں، ایک ہے معہو، ان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے، پتہ یہ چلا کہ اولاد کو چاہیے، بیٹوں کو چاہیے کہ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ والدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا سکیں تو اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ یعنی ان کے ساتھ رہنے سے مراد دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو گھروں سے نکالے نہیں، اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، یعنی ان کی خدمت کریں، ان کا ساتھ دیں، چاہے وہ وہاں پر رہیں یا نہ رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، اور ان کا ساتھ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ سعیہ، یعنی وہ ان جیسے والدین دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو اپنے والدین کی دوڑ دھوپ کے اندر، ان کی کوششوں کے اندر یہ بھی ساتھ دیں، یعنی جس طرح والدین گھر کو بنانے کے اندر پوری کوشش کرتے ہیں، تو جب اولاد کو اللہ یہ توفیق دے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح وہ ساتھ دے۔ تو خیر یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کا پلان بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو جو خواب میں دکھایا گیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ یہ کر گزریے اور اس کے اوپر آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب ان کو لٹا لیا اور ان کے جبین، ان کے ماتھے کے بل ان کو لٹا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چھری جب چلاتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک ذبح عظیم کے ساتھ اس کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پکارتے ہیں ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم ہم نے آواز دی، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو آپ کو جو خواب میں دکھایا تھا آپ نے اسے سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور یہ جزا کیا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی اب جو ہے آزمائش جو تھی، یہ اب وہ سب امتوں کے لیے اب وہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ سب لوگ اب یہ ذبح کا جو فریضہ انجام دیا کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس طرح بہترین جزا دی ہے کہ جو انہوں نے ایک بچے کو ذبح کر کے دکھا دیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، تو سب ذبحیں جو کرتے ہیں تو اصل میں سنت ابراہیمی ہے، اور ان کو اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم ان فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ہم نے جب ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو کیا یہ وہاں پر موجود تھے؟ کیا یہ اس سب چیز کے دیکھنے والے تھے؟ تو اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو ڈارونزم ہے، جو آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بندر سے پیدا کیا ہے، تو انہی کا جواب انہی کے ٹون میں، انہی کے انداز میں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج یہ جو لوگ ڈارونزم کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو اچھا یہ خود کہتے ہیں کہ محسوسات سے انسان جو ہے حقیقت کو پہنچتا ہے، تسلیم وہ چیز ہوگی جس کو انسان دیکھ سکے۔ تو کیا آپ نے خود دیکھا تھا کہ جب انسان کو اللہ رب العزت بندروں سے پیدا کر رہے تھے؟ تو جب تم اس کے شاہد نہیں ہو، جیسے یہاں پر دلیل دی کہ جب تم ملائکہ کو یہ ان کے بنائے جانے کے شاہد نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے سامنے کوئی دلیل ہی نہیں بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی دلیل نہیں بنتی ہے کہ انسان کو کوئی شخص کہے کہ وہ بندروں سے پیدا کیا گیا۔ ہمیں ایمان ہی لانا ہے۔ آپ کے پاس یہ آنکھوں سے دیکھا علم نہیں ہے، اور یہ علم ہوا بھی نہیں کرتا ہے۔ علم وہ ہے جو قرآن حدیث سے مل گیا۔ آنکھوں سے دیکھی بات ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، بعض اوقات پرسپیکٹو ہوا کرتے ہیں۔
ایک ہی چیز ایک شخص کو نظر آ رہا ہے کہ وہ قاتل ہے، جبکہ دوسرے شخص کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو بچا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اصل میں یہ محسوسات کے اندر سے نکل کر، سائنس کے اندر سے نکل کر اگر ایمان کے میدان میں داخل ہوں گے تو یقیناً اسی کے اندر ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصاد ہمارے سامنے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الصاد کے اندر ایک بڑی اہم بات جو ہمارے سامنے ہے کہ اس سورت کا ابتدا جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے ہوتی ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو سورت کا درمیان میں بھی ذکر کی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور سورت کا اللہ رب العزت نے اختتام بھی ذکر سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر، کہ قرآن جو ذکر والا ہے، جو نصیحت والا قرآن ہے۔ تو نصیحت والے قرآن کے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نصائح ہمارے لیے رکھے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جو ذکر سے غافل رہتا ہے تو یقیناً وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مثال اور ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر ہی کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے اذ اُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، کہ جب یعنی شام کے قریب سلیمان علیہ السلام کو اصل میں گھوڑے اور خوبصورت گھوڑے رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو سلیمان علیہ السلام شام کے قریب ان کے سامنے جب بڑے زبردست قسم کے تیز روح قسم کے گھوڑے پیش کیے جاتے ہیں تو یہ ان کی انسپیکشن میں لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے گھوڑے پسند ہیں ان کو، تو اس کے اندر لگے یعنی ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو چھو رہے ہیں، ان کو ٹچ کر کے چیک کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے کیونکہ شام کا وقت تھا تو نماز گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یعنی اس وجہ سے اس ایک فتنے کی وجہ سے، اس اپنے ان گھوڑوں کے آنے اور اس کے اندر مشغول رہنے کی وجہ سے وہ اپنے ذکر یعنی نماز سے غافل ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی اصل میں بات تھی، ایک نبی کے لیے ایک بڑی بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم سلیمان علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ آپ ان کو ذبح کر دیں۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی وہ جو پسندیدہ فیوریٹ چیز ہے اس کو ذبح کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر کے درمیان میں آ جائے، کوئی چیز اللہ کے ذکر کے اندر رکاوٹ بنتی ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے، اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس چیز ہی سے دور ہو جایا جائے۔ یعنی انسان کو اگر ٹی وی اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے تو ایسے ٹی وی کو بیچ دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ اگر انسان کا موبائل اللہ کے ذکر سے روکتا ہے تو اس موبائل کو ختم کر دیا جائے، اس موبائل کو اپنے پاس نہ رکھا جائے۔ اور یہی حالت تمام چیزوں کی ہے کہ جو چیزیں بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، تو اس چیز سے انسان کو چاہیے کہ اپنی جان چھڑا لے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا بڑا بہترین بدل اللہ نے انہی سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیا کہ آپ کو گھوڑے پسند ہیں، ہم آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ آپ جب گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے تو گھوڑوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کی صفائی ستھرائی کرنی پڑتی ہے، اور جب اس کے اوپر سفر کیا جائے تو اس کے اندر انسان کو ہچکولے لگتے ہیں، انسان اچھلتا ہے اس کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اللہ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے۔ آپ گھوڑوں کی بات کرتے ہیں، گھوڑوں سے تیز ہے صبح کی منزل، ایک صبح کے اندر آپ ایک مہینے کا سفر کر سکتے ہیں، جو گھوڑوں کے اوپر ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے مسخر کر دیا کہ یہ لیجئے، ہم آپ کو آپ کے ذکر کے بدلے، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کے بدلے ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے ذکر کے اوپر سے توجہ ہٹائی، اللہ رب العزت ناراض ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت خوش ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہوا عطا فرما دی ہے۔ اور کیسی کہ وہ آپ یعنی وہ بِأَمْرِهِ ہی اللہ کے حکم سے وہ آپ کے تابع ہو کر چلے گی، رُخَاءً بڑی نرمی کے ساتھ، یعنی اس کے اندر کوئی جھٹکے نہیں ہیں، بڑی نرمی، بڑی نرم سی اس کی فلائٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان کو شیاطین ان کے اندر کر دی، اور بے شمار جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے تحت مختلف چیزیں کی گئیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب ان کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت بڑا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور اتنی بڑی آزمائش، لیکن اس کے اوپر جب وہ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی، انی مسنی الشیطان، اور اپنے پھر ضرر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے شیطان کی طرف کی ہے کہ شیطان جو ہے اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، بنصب وعذاب۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے دیکھیے کتنا کمال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارکض برجلک،
اپنے پاؤں کو یہاں پر زمین کے اوپر ماریے۔ اب دیکھیے ایک عرصے سے اپنی جگہ پر بیٹھے، ایک عرصے سے اس بیماری کا شکار ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس بیماری کا علاج میرے پاؤں کے نیچے پڑا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ انبیاء ان کے اپنے ہاتھ میں نہ بیماری ہے نہ شفا ہے، کوئی چیز اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، ورنہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ میرے پاؤں کے نیچے یہاں پر میری بیماری کا علاج پڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس اپنے پاؤں کے نیچے ذرا ایڑیوں کو ماریں، اس کو ذرا رگڑیں، تو وہاں سے اللہ رب العزت پانی کا چشمہ نکال دیتے ہیں۔ اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چشمے والا پانی جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ فرمایا ھذا مغتسل، کہ یہ آپ کے غسل کے لیے ہے، غسل کریں آپ کو اس سے علاج حاصل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزوں کا علاج غسل کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم نکتہ، اسی ایک آیت کے اندر بہت سے نکتے ہیں۔ فرمایا بارد، کہ یہ ٹھنڈا بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غسل جب کرے تو انسان ٹھنڈے پانی سے کرے، یعنی گرم پانی کی نسبت اگر ٹھنڈے پانی سے انسان غسل کرتا ہے تو یہ بڑی ہی بہترین چیز ہے اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جان کو ہلاک کر دے۔ جیسا کہ ایک بات صحابہ کرام سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اتنا ٹھنڈا پانی ہے تو اس سے غسل کروں، یعنی مجھ پر غسل فرض ہے، صحابہ نے کہا نہیں تمہیں ضرور غسل ہی کرنا ہے، تیمم نہیں کر سکتے ہو۔ اور وہ صحابی نے غسل کیا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل میں تم نے اس کو قتل کیا، یعنی غلط مشورہ دے کر تم نے اس کو اس چیز کے اوپر آمادہ کر دیا۔ تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پہ عام حالات کے اندر انسان یعنی اگر قابل ہو اس چیز کے تو وہ غسل کرے، اور ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے سے مراد یک ٹھنڈے پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ برف ڈال دے اس کے اندر، لیکن یہ کہ گرم کی بجائے اللہ نے یہاں پر ٹھنڈے پانی کی بات کی ہے۔ اور فرمایا بشراب، اور اسی کے اندر تمہارے لیے پینا بھی ہے، اور یقیناً یہ ان کے لیے شفا کے لیے بھی تھا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے، ان کے صبر کے بدولت، ان کی دعا کی بدولت۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو عطا کر دیا أَهْلَهُ، کہ جو ان کی اہل بالکل اللہ نے ان کی تمام اولاد کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو واپس کر دی، ان کی پوری اولاد ان کے پاس اللہ رب العزت واپس اپنے، یہ اللہ کا اعجاز، اللہ رب العزت کے معجزات ہیں، اللہ جو مرضی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد واپس کر دی ہے، وَمِثْلَهُمْ، اور اسی جیسا اور بھی، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی برکت دے دی ہے، مَعَهُمْ رَحْمَةً، اور پھر اللہ رب العزت نے رحمت دی ہے، مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت دی ہے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے نشانی بھی رکھی ہے، ان کے لیے نصیحت بھی رکھی ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام کا واقعہ یہ آگے چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو صابر پایا تھا۔ یعنی یہ سب اللہ رب العزت نے کیوں ان کو عطا فرمایا ہے کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ نعم العبد، اور بڑے ہی بہترین بندے تھے، انہ اواب، اور بے شک وہ پلٹنے والے یعنی مڑ مڑ کر دیکھنے والے تھے۔ اور اس میں بھی بہت سے ہمارے سامنے نصائح ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نعم العبد، وہ بہترین انسان تھے، اور کیوں؟ اس کی صفت بیان کی کہ صابرن، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نعم العبد، اچھا انسان بننا چاہتا ہے وہ صبر کرے، اور جو صبر نہیں کرتا ہے وہ بئس العبد ہے، وہ برا ترین انسان ہے۔ جو جتنا بے صبرہ ہے وہ اتنا برا انسان ہے، اور جو جتنا صبر میں زیادہ ہے وہ اتنا بہترین اللہ کا بندہ ہے۔ اور فرمایا انہ اواب، کہ وہ پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہاں جی فلاں بزنس کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹ دیے، چیک کیجئے کہ کیا یہ بزنس حلال ہے یا حرام ہے۔ کوئی اور معاملہ آ گیا ہے، فوری طور پر چیک کیا جائے کہ کیا یہ دین کے اندر اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک ایک معاملے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین کی طرف دیکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول جو فرما دیں اس کی طرف اگر انسان رخ کرتا ہے تو اصل میں یہی نعم العبد کی خصوصیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ میں انما انا منذر، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور تمہارا الہ وما من الہ، اور تمہارا کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور پھر اللہ کی دو صفات بیان کی ہیں، الواحد، یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اللہ اکیلا ہے، القہار، اور دوسری اللہ رب العزت کی جو صفت یہاں پر بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ قہار ہے۔ قہار اور قہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا اتنا زیادہ زور اور دبدبہ ہو اور اس کا اتنا پریشر ہو کہ دوسرے اس کے نیچے دبے رہیں اور سب اس کے قابو کے اندر رہیں، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہ نکل سکتی ہو۔ یعنی انسان مثال کے طور پہ اس کی مٹھی کے اندر ایک اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو اگر کسی کے ہاتھ کو دوسرے کے کلائی کو پکڑ لے تو کوئی اس میں سے نکل نہ سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قہار۔ یعنی اتنا زوردار، اتنا زبردست اور اتنا قابو میں رکھنے والا
کہ وہ قہار کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کیوں نہیں کوئی الہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اصل میں زوردار ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے زور کے نیچے، جب ہر چیز اللہ کے قابو کے اندر ہے، یعنی جن کی یہ عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے قابو میں، وہ بھی اللہ رب العزت کے تحت ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول کے اندر ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی جب ہر چیز ہی اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، جب ہر چیز ہی اللہ کے قابو میں ہے، تو پھر کوئی اور اس کو چھڑا کیسا سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے قابو کر لیا، کون چھڑانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ تو ایک ہی چھوٹی سی ایک اللہ رب العزت نے ایک صفت بیان کر کے پوری توحید کا اور شرک کا توڑ کر دیا اور توحید کی دلائل دے دیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الزمر وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ اللہ حکمت والے، غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 کے اندر انسانوں کی اوقات بتا دی ہے کہ انسان کیا چیز ہے، کتنے جو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اللہ رب العزت نے تو تمہیں ماؤں کے پیٹوں کے اندر تہ در تہ، یعنی 3 ظلمات، 3 اندھیروں کے اندر تمہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ جو انسان بعد میں آ کر اتنا متکبر ہے، اندھیروں میں بنا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، خود باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا، تو یہ شخص بعد میں آ کر کس طرح کرتا ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی بہت سے نسائیں ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے 3 ظلمات کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر اس کو پیدا کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا آرٹسٹ، بڑے سے بڑا پینٹر اور ڈیزائنر جو ہے، اسکلپچرسٹ جو ہے، وہ ایک اسکلپچر نہیں بنا سکتا ہے، کوئی پینٹنگ نہیں بنا سکتا ہے اندھیرے کے اندر۔ روشنی انسان کو چاہیے، روشنی کے اندر تمام کام کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک اندھیرا نہیں، 2 نہیں، 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا حسین و جمیل انسان، اور پورا یعنی جس کے اندر دل دھڑکتا ہے، جس کے اندر محبت کے جذبات ہیں، خوف ہے، اور جو پورے انگ کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے تو اس کے اندر خوبصورتی جھلکتی ہے، اور پورا بیلنسڈ انسان اللہ نے جو پیدا کر دیا ہے، سب کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ رب العزت یہاں پر قیام اللیل کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تہجد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا بھلا وہ جو قانتن، یعنی جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو، آناء اللیل، وہ راتوں کو جاگنے والا ہو، آناء اللیل ساجدا، اور راتوں کو کس طرح سے گزارنے والا ہو؟ سجدہ کر کے، وقائما، اور کھڑے رہ کر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ راتوں کو عبادات تو بہت سی کی جا سکتی ہے، انسان رات کو جاگ کر انسان تدبر کرے، انسان تفکر کرے، انسان قرأت کرے، انسان ناظرہ طریقے سے قرآن کریم کو پڑھے، لیکن جو سب سے بہترین چیز اللہ نے یہاں پر فرما دی ہے وہ کیا ہے؟ قائمن، وہ کھڑے رہ کر، یعنی قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اس قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور سجدوں کی حالت میں یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت سے، آخرت کے خوف سے ڈرتا بھی ہے کہ آخرت کے اندر مجھے پکڑ ہونی ہے، مجھے پوچھا جانا ہے، مجھ سے سوال جواب کیے جانے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ کس شخص کا حال ہے؟ جو راتوں کو جاگنے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، جنہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، جو کبھی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کو خوف کھانا چاہیے۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت سے امید بھی رکھتے ہیں، یعنی نا امید بھی نہیں ہے، انہیں اللہ رب العزت سے امید بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ یقیناً وہ برابر نہیں ہیں۔ یہ علم والوں کا حال ہے کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں اور جو تہجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ابھی اس کے اندر ایک ڈراوے کی آیت آئی ہے، میں اس میں سے ڈر جاؤں، ابھی یہاں پر ایک بشارت کی آیت آئی ہے اور میں اللہ سے امید باندھ لوں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العزت نے علم والوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ بقدر جتنا اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اور پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کا ایک کنیکشن بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ذات ہے نزل احسن الحدیث، جس نے یہ بہترین کلام اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ احسن، اور یہاں پر حسن نہیں کہا،
حسن کہتے ہیں بڑی بہترین چیز کو، خوبصورت چیز کو، احسن کا ہے یعنی بہترین اور خوبصورتیوں کے ساتھ تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بہترین چیز اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ حسینوں سے حسین کلام اللہ نے نازل فرمایا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ نے اس کو حدیث کہا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل ایک نیا کلام ہوتا ہے، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے یہ کلام کسی اور کے اوپر نازل نہیں کیا ہے، یہ ایک نئی بات ہے، لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے جو پہلے کسی کو معلوم ہے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر وہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ کتاباً یہ لکھی ہوئی ہے، اور متشابہن اور اس کے اندر کچھ چیزیں متشابہ ہیں، یعنی ملی جلی ملتی جلتی آیات اس کے اندر ہیں۔ مسانی یعنی دہرائی جانے والی اس کے اندر کتابیں اور کچھ آیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، دیکھنے میں ملتی جلتی ہیں لیکن ہر جگہ پر ان کا ایک اپنا ہی مفہوم اور معنی ہے۔ اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، لیکن جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو تقشعر منہ جلود، تو ان کی جلدیں جو ہیں اس کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ عالم کب انسان کا ہوتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چلے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ ڈرا رہے ہیں، یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ چلے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے نا۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کم سے کم پڑھنے کی ایک دفعہ ضرور کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ایک شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ پڑھ لیا جائے۔ قرآن مجید بہت بڑی نصیحت والی کتاب ہے۔ اور یہاں پر سعودی عرب کے جو سب سے بڑے جو مفتی اعظم، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کوئی عقیدے کی بہترین کتاب بتائیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم سب سے بڑی عقیدے کی کتاب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے۔ یعنی بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی کون سی کتاب ہم پڑھیں؟ تو میرے بھائی قرآن کو پڑھ لو، شروع سے آخر تک پڑھ لو، آپ کو یقین آ جائے گا، آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اور آپ جب ایسی آیتوں پر پہنچیں گے، آپ کے جلود، آپ کی بھی جلدیں، آپ کی بھی سکن کے اوپر جو جلد کے اوپر رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم تلین جلودہم، اور پھر اس کے بعد ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی جب ان کے سامنے رقاق والی آیتیں، جب دلوں کو نرم کرنے والی آیتیں آتی ہیں، اور اسی طرح ان کے سامنے جب بشارتوں کے تذکرے آتے ہیں، جب پچھلی قوموں کے تذکرے آتے ہیں، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ وقلوبہم، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ کے ذکر سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، لیکن یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے اس لیے چاہیے، سب کو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ ہدایت میرے نصیب میں رکھ دے، یا اللہ اس ہدایت کی توفیق مجھے بھی دے دے، یا اللہ ہمیں بھی اسی سیدھے راستے پر چلا دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو، جو ہدایت والی کتاب ہے، اور وہ بھی مسانی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے 7 مسانی کہا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں کہ جن کو ہر نماز کے اندر ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی ہم بار بار کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ ہماری بھی دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی پھر راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ پھر کوئی بھی شخص، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ دین ابو طالب کو پیش کیا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو پیش کیا ہے، اپنے پیارے چچا کو پیش کیا ہے، جو اس دین کے بڑے حامی رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی حمایت دی ہے، لیکن ان کا خاتمہ اسلام کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ باتیں کر سکتے ہیں، آپ قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہدایت کی کتاب کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، ہدایت کی باتیں کھول کر واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس پارے کی آخری آیت ہمارے سامنے آتی ہے، انک میت وانہم میتون، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً انکا یعنی یقیناً آپ، میتن آپ بھی میتن ہیں، یعنی آپ بھی وفات پانے والے ہیں، وانہم اور بے شک وہ، میتون وہ بھی وفات پانے والے ہیں، یعنی سب کو آخر کار ایک نہ ایک دن مرنا ہے، سب نے مر کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ مرنے کی تیاری کر لیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔